السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نبی رحمت، شفیع امت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، بے قصوں کے طبیب، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معزز سامعین کرام، پچھلے چند جمعوں سے ہماری گفتگو سچی توبہ کے عنوان پر چل رہی ہے۔ آج بھی میں نے پچھلے جمعوں کی طرح اسی آیت کو موضوع سخن بنایا ہے جس کو گزشتہ جمعوں میں عنوان بناتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مخاطب ایمان والے ہی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ حضرات، نت نئے فتنے آج جنم لے رہے ہیں، نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزوں کے وجود میں آنے کی بنیاد پر جہاں انسان کو فائدہ پہنچا ہے، وہاں انسان کے لیے بہت سے گناہوں کے دروازے کھلے ہیں۔ ملٹی میڈیا، موبائل کے ذریعے ہماری نئی جنریشن بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ یہ وقت زندگی کا کتنا قیمتی ہے، اس کا احساس ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کاش جوانی پلٹ آتی اور ہم اللہ کی عبادت کر لیتے۔ لیکن جو عمر کا حصہ بیت گیا، جو گزر گیا، وہ دوبارہ آنے کا نہیں ہے۔ لہذا زندگی کے یہ گزرتے ہوئے لمحات، یہ گزرتی ہوئی ساعتیں
یہ گزرتے ہوئے گھنٹے، دن اور راتیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ زاد راہ آخرت کے لیے بھیج دیں، یہی ہمارے کام آئے گا۔ باقی پوری دنیا، ساری کی ساری دنیا یہیں پر رہ جائے گی۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی جافشانی، بڑی محنت، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں، جو دولت جمع کر رہے ہیں، اس سے ہماری آخرت تعمیر ہوگی؟ ہر انسان جانتا ہے اپنے کرتوتوں کو، اپنے اعمال کو، ہر انسان کو پتا ہے پوری زندگی اور زندگی میں گزرنے والے دنوں میں کی جانے والی کرتوتیں، تمام کام انسان جانتا ہے، کتنے اچھے کام کر رہا ہے اور کتنے گناہوں کے کام کر رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر چھپ کر گناہ کرتا ہے تو ایک دیکھنے والا ہے جس کو خالق حقیقی کہا جاتا ہے، جس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے، جس کو معبود برحق کہا جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہماری کوئی حرکت، کوئی ہمارا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا اس مالک کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ وہ مالک اگر راضی ہو گیا تو یقیناً دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر وہ مالک، وہ خالق، وہ پالنہار، وہ رزق دینے والا اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ لہذا آج موقع غنیمت ہے، وقت ہمارے پاس ہے، جسم کے اندر توانائی ہے، قوت ہے، سمجھنے کی قوت ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی فہم اور صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ صلاحیت اپنا ساتھ چھوڑ دے، سوچنے سمجھنے کی قوت جواب دے دے، ہاتھ پیروں میں راشا آ جائے، توانائی ختم ہو جائے، اٹھنے میں دقت ہو، کھڑے ہو کر بیٹھنے میں دقت ہو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں اچھا کام کروں گا، اب میں نیکیوں کے کام کروں گا، لیکن شیطان نے ایسا جال بنا ہے اور اس جال میں ہمیں ایسا پھنسا رکھا ہے، ایسا الجھا رکھا ہے کہ ہم چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ مسلمانوں، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حساب کتاب کا دن آئے ہم اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں، اللہ کے اطاعت شعار بندے بن جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار امتی بن جائیں۔ اگر اب بھی ہم نے فیصلہ نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ پرفتن دور ہے، قدم قدم پر گناہ نظر آ رہے ہیں، چلتے میں نظروں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نظر کے زنا کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کسی غیر محرم کو قصدن دیکھنا، ایک بار اگر نظر پڑ گئی اور ہٹا لی معاف ہے، لیکن اس کو بار بار دیکھنا یہی تو نظروں کا گناہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے
ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، اپنے دامن کو بچانا ہے، پارسائی اختیار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہو مسلمانوں، نہ انجانے میں کہیں ہم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، تائب ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہماری تاریخ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی تو بارگاہ مصطفیٰ میں دوڑے چلے آتے تھے اور اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے انور پھیر لیا کرتے تھے۔ آؤ میں آپ کو ایمان تازہ کرنے والی ایک توبہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، ایمان کو تازہ کرنے والی یہ توبہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے زنا کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے دوری پر کھڑے ہو کر دست بستہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، معاذ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کو پاک کر دیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، معاذ تم نے کیا کیا ہے؟ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جا لوٹ جا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، راوی روایت کرتے ہیں کہ معاذ کچھ دور گئے، واپس ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ دور پہنچے اور وہاں سے پھر پلٹ کر چلے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، معاذ سے گناہ ہو گیا ہے، اس پر حد جاری کر دی جائے، اس کو پاک کر دیا جائے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 مرتبہ لوٹا دیا، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مگر وہ جاتے تھے اور پھر پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیا جائے، مجھ پر حد جاری کی جائے۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہل انت مجنون، کیا تم دیوانے ہو، تمہاری عقل چلی گئی ہے، ہل انت مجنون، کیا تم مجنون ہو، دیوانے ہو۔ ایک مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا
تم نے شراب پی رکھی، کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ پھر ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور ان کے منہ کو سونگھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ماعز نے شراب نہیں پی ہے۔ پھر اپنے قریب بلایا اور کہا ماعز تم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، ایک دم حد جاری نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں اور 4 مرتبہ انہوں نے خود اقرار کیا، اس کے بعد بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہیں تو کہا، کہنے والے نے کہا انہوں نے شراب نہیں پی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ انہیں لے جاؤ، ان کو لے جاؤ اور ان پر حد جاری کر دو، فرجموہ، ان کو سنگسار کر دو۔ ان سے پوچھا تھا انت محسن، کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے اقرار کیا نعم انا محسن، ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ تو کہا جاؤ ان کو رجم کر دو، ان کو سنگسار کر دو۔ جب ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے تو 2-4 پتھر لگے، مقام حرہ میں بھاگ کر چلے گئے، صحابہ پکڑ کر لے کر آئے اور پھر ان پر پتھر برسائے گئے اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کے خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ کہا یا وہ چلائے، جب چوٹ لگتی ہے تو آوازیں نکلتی ہیں، کراہٹ کی آواز آتی ہے اور آدمی بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا جملہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خالد انہوں نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی توبہ اہل مدینہ پر پیش کر دی جائے تو سب کے لیے کفالت کر جائے گی۔ یہ ہے سچی توبہ، اللہ اسی کا حکم دے رہا ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بڑا کریم ہے۔ بندہ جب اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے تو وہ کریم رب عفو کرم کے دامن میں اس کو چھپا لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت، اس سے بھی یہی گناہ ہو گیا، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تائب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کر دی جائے، مجھے پاک کر دیا جائے۔ شادی شدہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جا اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو، تو کہا جس طرح سے ماعز کو آپ نے واپس کر دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں واپس ہونے والی نہیں ہوں، اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام زنا سے میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنا پورا ثبوت پیش کیا۔ کیسے مسلمان تھے، گناہ ہو جاتا تھا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ آخرت کا عذاب بڑا کڑا ہے، بڑا سخت ہے۔ دنیاوی عذاب برداشت کرنا تو آسان ہے، لیکن آخرت کا عذاب برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں تو تڑپنا ہے، چلانا ہے، چیخنا ہے،
وہاں رحم نہ کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، موقع کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پشیمان ہو۔ یہ 500 روپے ہمارے 50۔ تو وہ عورت، اس نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اپنے اوپر حد جاری کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پورا ثبوت پیش کر رہی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، زنا کی بنیاد پر میرے حمل رک گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا گھر چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ امام مسلم فرماتے ہیں وہ عورت چلی گئی، وقت آیا بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کو گود میں اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑی چلی آئی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، بچے کی ولادت ہو چکی ہے اور یہ بچہ میری گود میں، یہ میرا بچہ ہے، اور اسی غلطی کا نتیجہ ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو روایتیں، ایک روایت یہ امام مسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا گھر چلی جا اور اس کی پرورش کر، اس کو دودھ پلا، جب دودھ پلانے کے ایام پورے ہو جائیں اس کے بعد آنا۔ 2 سال کی مدت تک اس نے دودھ پلایا، اور جب آئی، آپ دیکھیے خدا کا خوف اس اللہ کی بندی پر کس قدر طاری تھا، بچے کو لے کر آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا، بچہ روٹی کھا رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، بچہ دودھ کی مدت پوری کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ کھانا بھی سیکھ گیا ہے، اب اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پینے کی مدت پوری کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو رجم کر دیا جائے، پہلے اس کے مضبوطی کے ساتھ کپڑوں کو لپیٹا جائے، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، رجم کرتے ہوئے گڑھا کھودا جائے اس کے سینے تک، اور اس میں اس کو کھڑا کیا جائے، پھر اس کو پاڑ دیا جائے، پھر رجم کیا جائے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں پردے کی پوری احتیاط ہے عورت کے لیے۔ یہ حدود، یہ سزائیں اسلام میں کس لیے ہیں؟ اس لیے تاکہ گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے، زناکاری ختم ہو جائے، چوری بند ہو جائے، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام دوسروں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، اسی لیے حدیں قائم کی گئی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، تائب ہو جاؤ، وقت ہے، غنیمت ہے، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، رجوع کرو اس مولا کی بارگاہ میں۔